سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملتی ہے، نہ ہی ائمہ سے ملتی ہے، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے، ہمارے سلف میں تو نہیں ملتی۔ یہ صوفیوں کا کوئی شیطان رہا ہوگا، کوئی صنم رہا ہوگا جس نے ڈانٹیں لگا لی ہوں گی اور ایک ہی وضو سے پوری 12 دن کی نمازیں پڑھی ہوں گی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وضو تازے کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرمائے جس کے دروازے کے اوپر نہر بہ رہی ہو، اگر وہ 5 وقت اس کے اندر غسل کرے تو کیا بتاؤ اس کے حل یبقى من جسمہ درن، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہا یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کی کہ وہ جب جب وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں 12 دن تک یہ معصوم تھے، کون تھا یہ سب جناتی کہانیاں ہیں، یہ کرشمے ہیں جناتوں کے جو حضرت تبلیغی جماعت امیر صاحب اپنی جماعت اور مسلمانوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں آئیے اب میرا ربانی صاحب کے کچھ بھونڈے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا ربانی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی سید نہیں رہا ہوگا، جن رہا ہوگا، کوئی شیطان رہا ہوگا، انسان ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کی فطرت نہیں، یہ فطرت کے خلاف بات ہے، نہ ایسی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین سے، ہمارے سلف سے نہیں ملتی، نہ ائمہ سے ملتی ہے۔ یہ صوفیوں کا کوئی شیطان رہا ہوگا، کوئی صنم رہا ہوگا جس نے ڈانٹیں لگا لی ہوں گی۔ یہ سب بھونڈے اعتراضات، ایک ہی وضو سے 12 دن تک نمازیں پڑھی ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے بھونڈے اعتراضات اس وجہ سے کہا کہ ان کا اعتراض آپ کو اندازہ نہیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنا یہ کوئی شیطان رہا ہوگا، یہ کوئی شیطان رہا ہوگا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور پرسنالٹی، تابعی، ثقہ، بہت سی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان کو ہم شیطان مان لیں، جیسا کہ انہوں نے ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھی، تو ان کی ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، بھائی آپ ان کو شیطان قرار دے رہے ہیں۔ آئیے ہم حوالے دیتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تو ناقل ہیں، شیخ رافعی رحمۃ اللہ کتاب سے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے کا نقل کیا ہے، اس سے پڑھ کر ہم ثقہ تابعی سے ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھنے کا حوالہ ہم دیتے ہیں آپ کو۔ آئیے مسند احمد ہے، پہلے ہم ان کی حالت بیان کر دیں۔ عبد الرحمن ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد حدیث نمبر 4813، حاشیہ جو احمد شاکر رحمۃ اللہ لگایا ہے، اور ایک حدیث یعنی 4813 نمبر کی حدیث کو سندن صحیح کہا ہے۔ اس کے راوی جو ہے نا عبد الرحمن بھی ابی نعیم ہے، وہ تابعی ہیں اور ثقہ بھی ہیں، ان کو تابعی بھی لکھا اور ثقہ بھی لکھا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں ایک وضو سے 15 دن نماز پڑھنے کا جائزہ لیتے ہیں۔ مختصر قیام اللیل، امام مروزی محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 294 ہجری ہیں۔ یہ سلف کے مشہور اسکالر ہیں، اہل حدیث جو ہے یعنی فقہ اہل حدیث والے ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو اہل حدیث میں شمار کرتے ہیں، اور بہت مشہور محدث ہیں۔ ان کی کتاب مختصر قیام اللیل، ایسا نہیں غیر مقلدین کے ہاں یہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے، اس کتابوں کے بہت زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے نماز، سلف کے جو ہے یعنی رات کی نماز، اس میں تذکرہ ہوا ہے۔ اردو ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں، یعنی امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعبی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی نعیم 14 روز لگاتار وصل کرتے تھے۔ وصل یعنی کھاتے پیتے نہیں تھے، یعنی انشاءاللہ وصل کی ڈیفینیشن ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ بعد اس کے ہم بیمار پرسی کرتے تھے۔ حجاج کو جب خبر پہنچی یعنی 14 روز لگاتار وصل کرتے تو اس نے 15 روز قید کر دیا، 15 روز۔ اچھا وہ قید کرنے کی وجہ کیا ہے، دوسری یہاں انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی۔ حجاج کو انہوں نے نصیحت کی کہ بھائی لوگوں کو قتل مت کرو، حجاج نے جان سے مارنے کے لیے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ مر جائیں، اور انشاءاللہ آگے وضاحت آ جائے گی۔ جب جیل کا دروازہ کھولا گیا تو موصوف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حجاج بن یوسف نے جب دروازہ کھلوایا تو سوچا کہ بھائی مر گئے ہوں گے، لیکن دیکھا موصوف نماز پڑھے۔ حجاج نے کہا آپ فوراً تشریف لے جائیں کیونکہ آپ پورے عرب کے راہب اور عابد ہیں۔ اچھا اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے قیام اللیل، امام مروزی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 51 پہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حجاج ابن فرافسہ کے پاس 11 راتیں بسر کی، اس نے ان ایام میں نہ کھایا نہ پیا نہ سویا۔ اچھا دوسرا حوالہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں، الکشف والبیان ان تفسیر القرآن، ابو اسحاق ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 427 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں، علی بن قادم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی نعیم مہینے میں صرف ایک ہی دفعہ کھاتے تھے،
تو یہ بات حجاج کو پہنچی تو انہوں نے بلایا اور ایک کمرے میں داخل کر دیا اور دروازہ بند کر دیا. پھر 15 دن بعد کھولا. اس میں اس کو شک نہیں تھا کہ وہ مر گیا ہے, لیکن دیکھا تو انہیں نماز میں کھڑا ہوا پایا. تو کہا اے فاسق, بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو فرمایا وضو کرنے کو وہ شخص محتاج ہوتا ہے جو کھاتا پیتا ہے, اور میں اسی وضو پر ہوں جس پر تم نے مجھے کمرے میں ڈالا تھا. المعرفہ و تاریخ یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ کی وفات 277 ہجری میں ہوئی. یعنی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 دن تک عبد الرحمن بن نعم رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 574 پر. اور ان حجاج بن یوسف سے انہوں نے باقاعدہ اسی نیچے لکھا ہوا ہے کہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرو. تب حجاج نے کہا اللہ نے مجھے تمہارے قتل کرنے پر قادر کیا ہے. یہ حجاج کا جواب تھا. تیسرا حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69 پر. عبد الرحمن بن ابی نعم یعنی ان کی وفات 430 ہجری میں ہوئی ہے. ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی. عبد الرحمن بن ابی نعم کے بارے میں سند کے ساتھ لکھتے ہیں وہ 15 دن تک وصل کرتے تھے, نہ اس میں کھاتے تھے نہ پیتے تھے 15 دن تک. آئیے اگلا حوالہ کتاب الثقات ابن حبان رحمۃ اللہ وفات 354 ہجری, راوی نمبر 4099 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112 کے تحت. اس میں تذکرہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو بند کیا کمرے میں قتل کرنے کے لیے. آگے پورا تذکرہ یعنی ان کو 15 دن تک بند کر دیا, دیکھا تو نماز پڑھنے, یعنی عبد الرحمن بن ابی نعم کا. اب دیکھیے ان واقعات سے ثابت ہوئی کہ وضو سے 15 دن تک نماز پڑھنے کا. سیر سلف صالحین اسماعیل بن محمد اصبہانی رحمۃ اللہ وفات 535 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 851 پر عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے نقل کیا ہے 15 دن تک کچھ نہیں چکھتے تھے, نہیں کھاتے پیتے تھے. بحر المدید فی تفسیر القرآن مجید احمد بن محمد فاسی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143 پر عبد الرحمن بن ابی نعم کا واقعہ بیان کیا. یعنی حجاج بن یوسف نے ان کو 15 دن تک بند کیا, ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. کرامت اولیاء حسن بن محمد خلال رحمۃ اللہ وفات 439 ہجری پر اس واقعے کو بیان کیا. یعنی حجاج بن یوسف نے ان کو کمرے میں 15 دن تک بند کیا. جب کھولا گیا تو حجاج بن یوسف سوچا مر گئے ہوں گے, لیکن دیکھا تو زندہ ہے, کھانا پینا سب بند کر دیا تھا, ہر چیز کوئی چیز نہیں, اور دیکھا لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سیر سلف صالحین اسماعیل بن محمد اصبہانی 535 ہجری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 973 پر لکھتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ 15 دن تک وہ 15 نماز ایک وضو سے پڑھی, یعنی 3 دن تک نماز پڑھی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شجاعت الذہب میں ابن عماد رحمۃ اللہ کی وفات 1089 ہجری میں. شمس الدین کردی کے بارے میں لکھا ہے 4 دن تک ان کو نئے وضو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. شمس الدین کردی رحمۃ اللہ. شجاعت الذہب میں ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ نے 1089 ہجری میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 157 پر شیخ ابو سعود جارحی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے 12 دن تک یعنی ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھتے تھے, یعنی 12 دن تک ان کو حد پیش نہیں آتا تھا. اچھا لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے امتحان لینے کے لیے ان کو 7 دن تک کھلاتے رہے. اچھا بغیر کھائے پیے تو وہ جو ہے 12 دن تک ان کو حد سی پیش نہیں آتا تھا, وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ان کا بھائی دوسرا طریقہ اختیار کرو, ان کو 7 دن تک کھلاتے رہے, لیکن ان کا وضو نہیں ٹوٹا. ایسی القواقد السائرہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ وفات 1071 ہجری ابو سعود جارحی رحمۃ اللہ واقعہ نقل کیا, جن کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 پر. اب آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی ہوگی کہ عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ جو 15 دن تک کچھ کھاتے پیتے ہی نہیں تھے, 15 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھی. حجاج بن یوسف نے ان کو کمرے میں بند کیا, اور وہ بھی جان سے مارنے کے لیے تاکہ وہ انتقال کر جائیں. باقاعدہ کتاب الثقات ابن حبان رحمۃ اللہ لکھا کہ حجاج بن یوسف کا ارادہ تھا کہ ان کو بند کر کے جان سے مارا جائے, اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا. جب اسے پتہ چلا بھائی 15 دن تک کھاتے پیتے نہیں تو امتحان بھی ہو جائے, تو ہم نے تو الحمدللہ آپ کو تو اعتراض ہے وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے کا. ہم نے تو آپ نے کہا نا نہ صحابہ نہ تابعی نہ تبع تابعی نہ ائمہ, ہم نے الحمدللہ تابعی سے وہ بھی ثقہ سے ایک وضو سے 15 دن نماز پڑھنے کا ہم نے ثابت کر دیا. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے, فطرت کے خلاف کہتے ہیں کہ بھائی فطرت کے خلاف ہے, یعنی انسان ایسا نہیں, انسان کی فطرت ہی ایسا نہیں ہے. اب تعجب کی بات ہے, ہم انشاءاللہ ان کے سامنے کچھ حوالے لاتے ہیں. کیا یہ فطرت کے خلاف ہے؟ کیا انسان سے خارج تھے یہ؟ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1919 حدیث نمبر 2473 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واقعہ نقل کیا ہے 30 دن مسلم شریف میں 30 دن 30 رات اس حالت میں رہے بجز آب زمزم کے میری کوئی غذا نہ تھی, صرف آب زمزم, اور میں اسی سے ایسا موٹا ہوا کہ پیٹ میں شکن پڑ گئی.
اب انہوں نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے پر ہم سے کہا کہ بھائی تم اتنے لاکھوں کو تبلیغی اجتماع کرتے ہو، بدبو پھیلاتے ہو، فنا کرتے ہو. معراج ربانی صاحب جھوٹو اتنا سب کھاتے پیتے ہیں، بھائی اس کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیں، اور سعودی میں رہتے ہیں کسی جو ہے اس حدیث میں جیسے ہمیں دعوت دے رہے ہیں بھائی اس پر عمل کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عمل کیا، 30 دن 30 رات تک جو ہے مطلب زمین کا پانی پیا ہے. آپ بھی پیتے رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اور اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب پیا اس کو تو یعنی موٹے ہو گئے اور پیٹ میں شکن پڑ گئی. اور آپ تو اس پر عمل کرنے کے بعد جو ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور اور بھی موٹے تگڑے ہو جائیں گے. جب یہاں پر تو صحت مندی کی بات ہے تو آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے جیسے ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں. آئیے کہنے فطرت کے خلاف ہے تب ذرا انسانوں کو اس واقعہ سنا دیتے ہیں. مسند احمد ہے حدیث نمبر 27569 جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 571 پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کے قصے میں مروی ہے. یعنی جب دجال آئے گا تو اس وقت کے حالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بھئی اس وقت تو جب دجال جو ہے قحط سالی کرے گا. یہاں تو یہ ہے کہ بھئی تھوڑی دیر بعد لوگ اسماء رضی اللہ پورا تذکرہ پورا دجال کا تذکرہ کہ لوگ بھوک لگ جاتی ہے. وہاں کیسے مسلمان مطلب رہیں گے جب دجال جو ہے استدراج کے طور پر یعنی جو لوگ اس کے مخالف ہوں گے ان کے اوپر قحط سالی آ جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غذا کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی جو آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے. یعنی جو مسلمان ہوں گے ان کے لیے غذا کیا ہوگی؟ تسبیح و تقدیس، یعنی اللہ کا ذکر کریں گے ان کی بھوک مٹ جائے گی. اب میرا بانی صاحب کیا یہ فطرت کے خلاف ہے؟ کیا انسان نہیں ہے؟ کیا انسانیت سے ان کو خارج کر دیں گے؟ آئیے سند کا حال دیکھتے ہیں. غیر مقلد عالم شیخ حمد توجیری نے اتحاف الجماع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 پر اس کی سند کو حسن کہا ہے. ایسے ہی یہ جو مسند احمد جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے اسی کے نیچے خود شیخ شعیب ارناؤت نے ان کو اس حدیث کو صحیح لغیرہی قرار دیا ہے. شیخ شعیب ارناؤت اور مرشد عادل نے یعنی مسند احمد 27569 کے تحت لکھا ہے یہ حدیث صحیح لغیرہی ہے. اچھا اس میں ایک راوی ہے شہر بن حوشب جس پر غیر مقلدین اعتراض کر سکتے ہیں. میں پہلے ہی بتا دوں زبیر علی زئی صاحب نے ان کے جو بہت بڑے شیخ ہیں محدث بھی کہلاتے ہیں اور عالم زمانہ اور پتہ نہیں کن القابات سے ان کو نوازا جاتا ہے. شمارہ نمبر 22 الحدیث کے صفحہ نمبر 4 پر ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے یعنی حسن الحدیث راوی. آئیے اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں. تفسیر ثعلبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 پر ابو اسحاق ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الدولہ علی بن حمدان کے زمانے یعنی ایک واقعہ بیان کیا. سیف الدولہ علی بن حمدان نام کے زمانے میں ایک عورت حلب سے روم کی طرف قیدی بنا کر لائی گئی اور وہ مطلب فرار ہو گئی اور اس نے 200 فرسخ 1000 کلومیٹر بغیر کھائے پیے طے کی. 1000 کلومیٹر وہی فرار ہو کر. تو سیف الدولہ کے بعد جب پکڑ کر لائی گئی اس سے پوچھا کہ اتنا چلنے پر کیسے قادر ہوئی، کس طرح بغیر کھائے پیے زندہ رہی؟ ایک تو 1000 کلومیٹر مہینوں کا سفر ہو جائے گا بغیر کھائے پیے وہ بھی. تو اس نے کہا جب بھی مجھے بھوک لگتی یا تھکاوٹ محسوس کرتی 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتی تو میری بھوک پیاس مٹ جاتی. جیسے یہاں پر دجال کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کا کھانا پینا تسبیح ہوگا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت اور اللہ کی قدرت اللہ اپنی قدرت کی اظہار کر سکتا ہے. صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتی تو بھوک اور پیاس مٹ جاتی. تو ان کا جو اعتراض کرنا جو ہے کہ فطرت کے خلاف ہے تو ان کا اپنی طرف سے گڑھا ہوا بھونڈا اعتراض. کہتے ہیں کہ میراج ربانی صاحب نے جیسے سید صاحب کا واقعہ ہے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنا، پھر 15 برس تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کئی دن تک چکھتے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ بڑا ہنستے ہوئے پتہ نہیں کس نے سزا مقرر کر دی ان کے لیے. آئیے اس پہلو سے جائزہ لیتے ہیں. یعنی کئی دن تک جو ہے لوگ کھاتے پیتے نہیں تھے. ہم سلف کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم صحابی رسول سے پیش کریں گے. مصنف ابن شیبہ ہے ابو بکر ابن شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 پر سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے. باب مانتے ہیں جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے، جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے. جیسے میں نے وصال کے بارے میں پہلے تذکرہ کیا تو میں ذرا وصال کی ڈیفینیشن غیر مقلدین کی زبانی بیان کرتا ہوں. وصال کس کو کہتے ہیں؟ غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان صاحب لغات الحدیث صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں واو مطلب کے تحت جو ہے صفحہ نمبر 59 پر وصال کے معنی 2-3 دن برابر کچھ نہ کھانا پینا. اب یہ وصال کے معنی یعنی کچھ نہ کھانا پینا.
آئیے مسند ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304 پر ابو نوفل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مہینہ کی 15 تاریخ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ 100 وصال سے تھے. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بات چلی، کیونکہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کس نے سزا مقرر کر رہی ہے، کیا صحابہ تابعین تبع تابعین پر آپ اس طرح کے اعتراض کریں گے؟ اور اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت عامر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن نعمان رحمۃ اللہ 15 دن تک وصال کو روزہ رکھا، یعنی 9691 نمبر حدیث کے تحت. آئیے اس حدیث کا حال ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں. فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204 پر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بارے میں صحیح سند سے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے نقل کیا، جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا. وہ 15 دن تک وصل کرتے تھے، یعنی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، جیسا کہ لغات الحدیث میں لکھا ہوا. 15 دن تک. کون؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تو یہ ہمیں دعوت دے رہے تھے صحابہ تابعین تبع تابعین سے. معراج ربانی صاحب آپ بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں نا، بہت پیسے کا اپنی جماعت کو بھی دعوت دیں کہ صحابہ ایسا کرتے تھے اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں. بھائی جیسا آپ ہمیں دعوت دیں ہم آپ کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. تو اور یہ جتنے حوالے ہیں ہم اپنی زبانی نہیں کہنا چاہتے ہیں. معراج ربانی صاحب جن چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ آپ بھی ایسا عمل کرو، یہ حوالے ہم نے اس وجہ سے پیش کیے کہ معراج ربانی صاحب یا ان کے اندھے مقلد اس پر ضرور عمل کریں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں اور صحابہ میں سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، تابعین میں سے عبد الرحمن بن ابی نعیم، عامر بن عبداللہ، ابراہیم بن زید، ابو الجوزا کا بھی یہی یعنی مسئلہ ہے. یعنی 100 وصال کے بارے میں جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ 15 دن تک جو کھاتے پیتے نہیں تھے، ایسے ہی عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ ثقہ تابعی 15 دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے. توضیح شرح جامع الصحیح ابن ملقن رحمۃ اللہ وفات 804 ہجری میں ہوئی. عبد الرحمن بن ابی نعیم کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے. جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 293. القوثر الجاری احمد بن اسماعیل قرانی رحمۃ اللہ 813 ہجری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 410 پر عبد الرحمن بن ابی نعیم کے بارے میں نقل کیا 15 دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے. معرفہ و تاریخ یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ 277 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 574 پر عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ بارے میں نقل کیا ہے وہ 15 دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے. سیر سلف صالحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 891 پر بھی اسماعیل بن محمد الزباہنی نے جن کی وفات 535 ہجری میں عبد الرحمن بن ابی نعیم کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ 15 دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے. مختصر قیام اللہ امام مروزی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں، یعنی ان کی وفات 294 ہجری میں ہوئی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حجاج ابن فرافسہ کے پاس 11 راتیں بسر کی. اس نے ان ایام میں نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. ان ایام میں نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 430 ہجری میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69 پر عبد الرحمن بن ابی نعیم یعنی 15 دن تک نہ کھانے پینے کا نقل کیا سند کے ساتھ. مجالس و جواہر العلم احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 پر نقل کیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن فرافسہ کے پاس 11 راتیں بسر کی، نہ کھایا نہ پیا نہ سویا حجاج ابن فرافسہ نے. حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 430 پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ 21 راتیں گزاری حجاج ابن فرافسہ کے پاس. حجاج ابن فرافسہ ان 21 راتوں میں نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. حکایت ابی شیخ اصبہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 پر ابی شیخ اصبہانی رحمۃ اللہ جن کی وفات 369 ہجری میں ہوئی نقل کرتے 21 راتیں گزاری سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن فرافسہ کے پاس، نہ ان کو کھاتے دیکھا نہ پیتے نہ سوتے دیکھا. الجوع ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ جن وفات 281 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا کہ 14 راتیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 14 راتیں حجاج بن فرافسہ کے پاس گزاری اور ان کو نہ کھاتے دیکھا نہ پیتے دیکھا نہ سوتے دیکھا. صفت الصفا ابن جوزی رحمۃ اللہ جن کی وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 پر حجاج بن فرافسہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے 21 راتیں بسر کی ان کے پاس، نہ ان کو کھاتے دیکھا نہ پیتے دیکھا نہ سوتے دیکھا. اب ان کا یہ اعتراض جو ہے کن کن پر جا رہا ہے خود اندازہ کر سکتے ہیں. اب سید صاحب کے واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ 15 برس تک لیٹنگ نوبت نہیں آئی، تو اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. ہم سلف سے اس پہلو سے بھی حوالے دیتے تھے. سیر اعلام النبلا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76 پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی نقل کرتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. محمد بن منقدر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ایک رات حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، تہجد کو نہ اٹھے، تو پھر آپ 1 سال ایسا قیام کرتے رہے کہ اس میں کبھی سوئے نہیں. آئیے قیام اللیل امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 294 ہجری میں ہوئی. سلیمان تیمی رحمۃ اللہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں 40 برس آپ کا بستر لپٹا رہا اور 20 برس آپ نے اپنی کمر نہیں رکھی.
15 बरस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह पर एतराज़ हो रहा है, यहाँ तो 20 बरस जो है नकल कर रहे हैं सुलेमान तीनी रहमत बारे में। हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 29 पर भी इनके बारे में लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन उसी पेज पर सफ़ा नंबर 53 पर मोहम्मद बिन नज़र हारसी के पास 40 रातें क़याम करता रहा, दिन और रात में बेदारी की हालत में देखा गया। उनके बारे में ये भी लिखा है, मौत से 2 साल पहले सोना तर्क कर दिया था, सिर्फ कैलूला करते, बाद उसके कैलूला भी छोड़ दिया, पूरी रात क़याम करते। ये क़यामुल लैल इमाम मरवज़ी रहमतुल्लाह, ये वो किताब है जिनको गैर मुक़ल्लिदीन मानते हैं और अपना इमाम समझते हैं। सिफ़तुस सफ़वा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 384 पर सफ़वान बिन सुलैम के बारे में लिखा है, 40 बरस तक लेटने की नौबत नहीं आई। अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह के बारे में लिखा है, 40 साल तक लेटने की नौबत नहीं आई। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96 सिफ़तुस सफ़वा। तारीख़ बगदाद अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 463 हिजरी में हुई, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 339 पर अबू बकर नीसापुरी रहमतुल्लाह अपने बारे में बयान किया है, वो 40 साल तक नहीं सोए और रात और दिन में, यानी 40 साल नहीं सोए रात में, और ताकत के लिए हर दिन 5 दाने खाते थे। ताकत के लिए हर दिन सिर्फ 5 दाने खाते थे। कौन? अबू बकर नीसापुरी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसी छठा हवाला तारीख़ वासित अबुल हसन बख्शल रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 292 हिजरी में हुई, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 85 पर मुस्लिम बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक अपना पहलू ज़मीन पर नहीं रखा, न दिन में सोते न रात में। मुस्लिम बिन सईद रहमतुल्लाह। शोबुल ईमान में इमाम महक़ी रहमतुल्लाह 458 हिजरी में वफ़ात है, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 396 पर अबुल हसन सौरी रहमतुल्लाह बारे में लिखा है, 7 दिन 7 रात अबुल हसन सौरी रहमतुल्लाह बारे में 7 दिन 7 रात ठहरे हुए मस्जिद में, न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। ऐसी अरबाउन अशारिया अल्लामा इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात 806 हिजरी में यज़ीद बिन हारून के बारे में लिखा है, 40 साल तक ज़मीन पर नहीं लेटे। अरबाउन अशारिया अल्लामा इराक़ी रहमतुल्लाह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158 पर यह हवाला मौजूद है। आइए मिराज रब्बानी साहब का एक हम चाहें तो बहुत ज़्यादा सलफ़ के इस तरह के हवाले दे सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, इस वजह से हम बहुत से हवाले छोड़ दे रहे हैं। आइए मिराज रब्बानी साहब का एक और भोंडा इतराज़। मिराज रब्बानी साहब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वज़ू ताज़े कर लिया करो। ये इनका एतराज़ है, यानी एक वज़ू 12 दिन तक नमाज़ पढ़ने का, फिर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वज़ू ताज़े कर लिया करो। लेकिन इस शख्स को ये भी पता नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पहलू की भी हदीसें बयान कर रखी, दूसरा अमल भी बयान कर रखा, लेकिन इसने एक पहलू बयान किया और दूसरा पहलू छुपा लिया। क्योंकि ये शख्स जो है सिर्फ मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ करना चाहता है और अपने बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी दिखा रहा है, जैसा कि पिछली वीडियो में आप पर ज़ाहिर हो गया होगा। आइए सबसे पहले अपने घर की भी इसे खबर नहीं रहती, ना हदीस पता, ना कुरान पता, कुछ पता नहीं। सबसे पहले इनके घर का ही हवाला हम दे देते हैं। सलात रसूल सादिक सियालकोटी और जदीद तहक़ीक़ के साथ शाये हुई है लुक़मान सल्फ़ी साहब की तहक़ीक़ से, सफ़ा नंबर 49 पर बाब बादा एक वज़ू से कई नमाज पढ़ना। ठीक है, एक वज़ू से कई नमाज। फिर हदीस के हवाले से मुस्लिम शरीफ के हवाले से नकल करते हैं, बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ी और मौज़ों पर मसा किया। एक वज़ू से कई नमाज़ें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि आज के दिन आपने वो चीज़ की जिसे आप पहले ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, मैंने इसको जानबूझकर किया, ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि लोगों को एक वज़ू से कई नमाज पढ़ने का जवाज़ मालूम हो जाए, कई नमाज पढ़ने का जवाज़ मालूम हो जाए। दूसरा वाला फतहुर रब्बानी उर्दू तर्जुमा। ये फतहुर रब्बानी मुस्नद अहमद को फ़िक़ही तरतीब के साथ जमा किया गया है और उसकी तहक़ीक़ व तशरीह व उर्दू तर्जुमा गैर मुक़ल्लिदीन ने किया है। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 452 पर लिखा है एक वज़ू से एक से ज़ायद नमाजें अदा की जा सकती हैं। मुस्नद अहमद बिन वो क्या नाम फतहुर रब्बानी सफ़ा नंबर 452 पर, और उसी सफ़ा नंबर 451 पर लिखा है, इस हदीस से मालूम है, एक हदीस पेश की है, इस हदीस से मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर नमाज के लिए वज़ू करना वाजिब था, फिर ये हुक्म मनसूख हो गया, लेकिन मिराज रब्बानी को पता भी नहीं। आगे हदीस में मुस्नद अहमद की उसी में फतहुर रब्बानी में लिखा हुआ है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जब तक हम बेवज़ू ना हो जाते, ध्यान देने के बाद अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा जब तक हम बेवज़ू ना हो जाते थे उस वक्त तक एक ही वज़ू से नमाज पढ़ते रहते थे, बेवज़ू ना हो जाते थे। इसी जिल्द नंबर 1 वो क्या नाम है, इसी सफ़ा नंबर 451 पर फतहुर रब्बानी पे लिखा हुआ है, और वो हदीस अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सनदन सही है। जामिउल मसाइल अल-मुदव्वना
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 پر محمد بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 451 ہجری، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے ایک وضو سے 2 دن یا اس سے زیادہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی جب تک حد سے نہ پیش آئے، کیونکہ باب بادہ ہے، جب تک حد پیش نہ آ جائے ایک وضو سے 2 دن یا اس سے زیادہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ آئیے مصنف بن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، امام بخاری رحمۃ استاذ کی کتاب ہے جن کی وفات 235 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر ایک پورا باب باندھا ہے ایک وضو سے کئی نماز پڑھنے کا بیان ہے، ایک وضو سے کئی نماز۔ اس میں سلف سے 17-18 حوالے دیے ہیں جو ایک وضو سے کئی نماز پڑھنے کا قائل ہے۔ اچھا، جب ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، یعنی جب شریعت نے جائز کہا ہے، تو پھر آپ کیوں اس کو فرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جب تک اسے، یعنی اب ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھنا، جب اس کا وضو نہیں ٹوٹا وہ نماز پڑھ لی تو غلط کیسے ہوئی؟ بھیا تو آپ ثابت کر دیں کہ ایک وضو سے جو ہے نماز پڑھنا، جو ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھنا فرض ہے، جبکہ ہم نے الحمدللہ حدیث کے حوالے دے دیا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا وہ پڑھ رہی، تو آپ اعتراض کیسا کر رہے ہیں؟ ہاں زیادہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ وہ نیا وضو کر لیں، لیکن کسی یعنی مستحب چیز پر آپ اس طرح کے اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر بھی ان کا شوشہ باقی رہتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیں، صحابہ سے دیں، ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی ہو۔ تعجب کی بات، جب شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک حد سے پیش نہ آئے، وضو نہ ٹوٹے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تحدید کے ساتھ 12 دن کی ہمیں دکھانا ہے، تو میں بھی بہت سے سوالات اٹھا سکتا ہوں۔ جیسے ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ بھائی تراویح اور تہجد جو ہے ایک ہی نماز ہے، اور تراویح نفلی چیز ہے، جتنا چاہے پڑھتے رہو، جتنا چاہے پڑھو، 40 پڑھو، 50 پڑھو، 30 پڑھو، 20 پڑھو، 60 پڑھو، یہ اس طرح سے باقاعدہ آپ سن سکتے ہیں ان سے، یہ میری اپنی زبان نہیں ہے۔ اچھا، اگر ان سے پوچھ لو کہ بھائی نفلی نماز ہے، جتنا چاہے پڑھو، یہاں تو تم کرو جتنا چاہے پڑھو، اگر ہم بھی ان سے حوالہ مانگیں کہ بھئی یہ جو 50 کا کہہ رہو 50 پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پڑھی دکھا سکتے، تب تو کہیں گے نفلی نماز جتنا چاہے پڑھو۔ ایسے ہم کہہ رہے ہیں بھائی جب ایک وضو سے کئی نماز پڑھی جا سکتی ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹے، اگر اس یعنی سید صاحب نے پڑھ لیا یا عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ جو ثقہ تابعی پڑھ لیا، تو اعتراض کیسا؟ آئیے ابھی مطلب عوام کے ذہن میں کچھ چیزیں رہ سکتی ہیں، اس کے لیے ہم ان کے گھر سے ایک بہت مضبوط اور بہت پیارا اور بہت شاندار حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو، میرے ابانی صاحب، ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایمان کے ڈاکو نہیں، مختلف باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بھئی ایمان کے ڈاکو کون ہو، ایمان کے بڑھانے والے کون ہیں۔ ان کی بہت اہم حوالہ، بہت امپورٹنٹ، آپ کو یہ واقعہ پڑھنا چاہیے۔ ان کے بہت مشہور اسکالر ابو مسعود عبد الجبار سلفی، انہوں نے کتاب لکھی صالحین کرام کے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات، یعنی صالحین کے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات جو ایمان کو بڑھا دے رہے ہیں، ہم واقعہ بیان کر دیں تو ہم ایمان کے ڈاکو، ایمان کے چور، اور اپنا جو واقعہ بیان کریں تو وہ ایمان کے افروز، ایمان کے بڑھانے والے، اور ہمیں ان سے واقعات پر کوئی اعتراض نہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں۔ پڑھیے یہ اس واقعے کو تقریباً جو ہے 5 صفحات میں بیان کیا ہے، مختصر اس اعتراض کے پہلو سے صرف بیان کریں گے، بہت تفصیل واقعہ ہے۔ باپ باندھتے شہید کی بیوہ کا ایمان افروز خواب۔ لکھتے ہیں ابو مسعود جبار سلفی، یہ قصہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ کی کتاب میں موجود ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتی یہ حکایت صحیح اور ثابت ہے، یعنی واقعہ ثابت ہے۔ لکھتے ہیں، میں مختصراً سے بتا رہا ہوں، ابو العباس عیسیٰ بن طہمان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، قدرت کی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت اور شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کے ذریعے سے اسلام کی عزت اور شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، میرا جبانی صاحب کو بڑی پریشانیاں ہوتی، اور جو بات ہم نے دیکھی ہر پہلو سے اس کی تحقیق کی تو وہ مبنی بر حقیقت ثابت ہوئی، یعنی اس کی پوری ایک دم پختہ ثبوت کے ساتھ تحقیق کی، صحیح ثابت ہوئی۔ اسی میں لکھا ہے کہ مجھے بتایا گیا ایک شہید کی بیوہ ہے جو عبداللہ بن طاہر کے دور سے بغیر کھائے پیے زندہ رہتی، عبداللہ بن طاہر کے دور سے بغیر کھائے پیے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس عورت سے جب 10 سال بعد ملتے ہیں، اب سوچیے عبداللہ بن طاہر کا دور ہو گیا اور پھر 10 سال بعد اس سے مل رہے ہیں، تو پوچھتے ہیں اس عورت سے خود ملے ہیں، بڑا تفصیلی واقعہ، اس میں انہوں نے بہت سے سوالات کیے، اس میں یہ بھی ہے جب بغیر یعنی کھاتی پیتی آپ نہیں، کیا آپ کے بدن سے ہوا خارج ہوتی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا نہیں، یعنی ہوا بھی خارج نہیں ہو رہی، کھانا بھی نہیں کھا رہی،
کہتے ہیں کیا کھانا نہ کھانے سے بدن میں کمزوری محسوس کرتی ہے؟ اس نے منع کیا نہیں، یعنی محسوس نہیں کرتی میں. محدث تومانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب احمد بن محمد والی خوارزم کے سامنے اس پاکباز بیوی کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ذہن میں شروع میں میرا جب بنی صاحب نے والی اپنا ہی ہوگی، لیکن والی خوارزم جو ہے یہ سب جو ہے یعنی ایک طرح سے پہلے کے لوگ تھے، سچ بات کو ماننے والے تھے، لیکن میرا جب بنی صاحب کے سامنے ویڈیو جائے گی تو مانیں گے تھوڑی ہٹ درمی دین و مذہب بنا رکھا. اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا. والی خوارزم نے تحقیق کے لیے اس عورت کو اپنے گھر میں اپنی ماں کی نگرانی میں رکھا کہ ایک ایک ایکٹیویٹی دیکھے، کھاتی پیتی نہیں ہے کیا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے باقاعدہ. 2 ماہ ان کے گھر میں رہی اور ان کی ماں سخت نگرانی میں چیک کرتی رہتی. تو اپنی ماں سے کہا، ماں نے ان سے کہا اپنے یعنی والی خوارزم سے کہ یہ صحیح بات ہے 2 مہینہ دیکھا گیا یہ کھاتی پیتی نہیں. تو والی خوارزم مان گیا کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں میرا جب بانی صاحب ہوتے تب بھی جو ہے دیکھنے کے باوجود انکار کر دیتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا. ہم نے بیان کے ویڈیو میں ایک مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا کہ غیر مقلدین کے شیخ یافعی رحمۃ اللہ ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے کا واقعہ جو ہے بیان کیا، اور خود شیخ یافعی رحمۃ اللہ ثقہ ہیں. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سے حوالے میں نے ان کی فضیلت پر دیے ہیں. اس شخص نے جس نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی اور کھاتا پیتا نہیں تھا اس سے خود مل چکے. پھر ان کا اعتراض تھا کہ بھائی ایسا ہمارا کسی ائمہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے، تو ہم نے ثقہ تابعی سے پیش کیا. اور یہ جو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وضو سے کئی نماز پڑھنے کا، الحمدللہ ہم نے حدیث سے پیش کیا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور آپ نے اس پوری ویڈیو کو سنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان کے اعتراض سے باطل بودے ہوتے ہیں، فضائل اعمال کی بغض اور دشمنی میں یہ اعتراضات کرتے ہیں.